السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اکتوبر کی 5 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ امریکہ نے پاکستان کے لیے ماضی میں جاری رہنے والی دفاعی امداد کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا ہے۔ یہ بات وائس آف امریکہ کی جانب سے منگل کے روز پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں امریکی محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے ایک ای میل میں بتائی۔ امریکی محکمہ خارجہ کا کہنا تھا کہ امریکہ نے پاکستان کے ساتھ بڑے پیمانے پر دو طرفہ تعلقات کے لیے دفاعی امداد کو مکمل طور پر بحال نہیں کیا ہے۔ امریکہ قومی سلامتی کے مزید مخصوص مفادات کو یقینی بنانے کے لیے دو طرفہ سیکیورٹی تعاون کے تمام پہلوؤں کا جائزہ لے رہا ہے۔ امریکی محکمہ خارجہ نے یہ بات ایک ایسے موقع پر کہی ہے جب پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ امریکہ کا 6 روزہ دورہ کر رہے ہیں۔ جنرل باجوہ نے اس دوران اعلیٰ امریکی دفاعی اور سفارتی اہلکاروں سے ملاقاتیں کی ہیں۔ منگل کے روز پینٹاگون میں ان کی امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن سے بھی ملاقات ہوئی تھی۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے کہا ہے کہ مسلح افواج خود کو سیاست سے دور کر چکی ہیں اور دور ہی رہنا چاہتی ہیں۔ پاکستان کے سرکاری ٹی وی پی ٹی وی کے مطابق یہ بات امریکہ کے دارالحکومت واشنگٹن ڈی سی میں منگل کو آرمی چیف نے غیر رسمی گفتگو کے دوران کہی۔ جنرل باجوہ کا کہنا تھا کہ مضبوط معیشت کے بغیر سفارتکاری کامیاب نہیں ہو سکتی، اور اگر معیشت کمزور ہوگی تو قوم اپنے اہداف بھی حاصل نہیں کر سکے گی۔ آرمی چیف جنرل باجوہ نے اپنی مدت ملازمت مکمل ہونے پر سبکدوش ہونے کے عزم کا بھی اظہار کیا۔ پشاور کے کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات نے شمالی وزیرستان کے قبائلیوں کو علاقے میں امن و استحکام کے قیام اور ترقیاتی منصوبوں میں ہر قسم کی تعاون فراہم کرنے کا یقین دلایا ہے۔ فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق کور کمانڈر نے یہ یقین دہانی دورہ شمالی وزیرستان کے موقع پر میران شاہ میں اتمام زئی قبیلے کے ایک روایتی جرگے سے خطاب کرتے ہوئے کرائی۔ کور کمانڈر کے دورہ شمالی وزیرستان سے قبل سیکیورٹی فورسز نے پشاور، ٹانک اور شمالی وزیرستان میں ہونے والی کارروائیوں میں کم از کم 12 مبینہ عسکریت پسندوں کو ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ پشاور کے نواحی علاقے حسن خیل میں کوہاٹ سے آنے والے فوجی قافلے پر عسکریت پسندوں کے حملے میں 2 سیکیورٹی اہلکاروں کی موت اور 5 کے زخمی ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ جھڑپ کے دوران ایک راہگیر بھی فائرنگ کی زد میں آ کر ہلاک ہو گیا۔ کالعدم تنظیم تحریک طالبان پاکستان حکومت کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ برقرار رکھنے کے باوجود ان حملوں کی ذمہ داریاں قبول کرتی رہتی ہے۔ کور کمانڈر کے دورے شمالی وزیرستان کے بعد کالعدم تنظیم نے بدھ کے روز ایک اور دھمکی آمیز بیان جاری کیا ہے، جس میں سیکیورٹی فورسز پر جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی کا الزام لگایا گیا ہے۔ ایم کیو ایم کے سابق رکن قومی اور صوبائی اسمبلی اور سابق وزیر نثار احمد پنور، جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانی الطاف حسین کے کٹر حامی سمجھے جاتے ہیں، ان کو لاپتہ ہوئے 1 ماہ سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے اہل خانہ کے مطابق ان کا اب تک کوئی سراغ نہیں مل سکا ہے۔ پولیس حکام کی جانب سے واقعے کی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کے بعد ان کے اہل خانہ نے پنور کی مبینہ جبری گمشدگی کے خلاف ایک اور آئینی درخواست دائر کی ہے۔ عدالت نے درخواست پر سندھ رینجرز اور سیکریٹری داخلہ کو نوٹسز بھیج کر جواب طلب کیا ہے، لیکن وفاقی اور صوبائی حکومت کی جانب سے اس پر کوئی سرکاری موقف سامنے نہیں آیا ہے۔ خوراک و زراعت کی عالمی تنظیم یعنی ایف اے او کا کہنا ہے کہ اس سال ان کی تنظیم پورے افغانستان میں 27 لاکھ سے زائد افراد تک پہنچ چکی ہے، اور سال کے آخر تک ان افراد کی تعداد 90 لاکھ سے زیادہ ہو جائے گی۔ افغانستان میں ایف اے او کے نمائندے ڈک ٹرینچرڈ نے ایک بیان میں کہا
کہ ہم ملک کے 400 میں سے 300 سے زیادہ اضلاع تک پہنچ رہے ہیں اور ایف اے او ملک بھر میں زراعت اور کسانوں کی مدد کے لیے کام کرنے کی اہل ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بین الاقوامی قرض دہندگان سے اپیل کی ہے کہ وہ سری لنکا کے مسائل کم کرنے کے لیے قرضوں میں ریلیف فراہم کریں، کیونکہ اس کے لوگ بھوک، بدتر ہوتی ہوئی غربت اور بنیادی سامان کی قلت کا شکار ہیں۔ ایسوسی ایٹڈ پریس کے مطابق لندن میں قائم بین الاقوامی حقوق کے گروپ نے بدھ کے روز کہا کہ ملک کی سنگین صورتحال نے لوگوں کی ان کے حقوق تک رسائی کو چھین لیا ہے۔ کئی مہینوں سے سری لنکا ایک شدید معاشی بحران کا شکار ہے اور ملک اپنے غیر ملکی قرضوں میں نادہندہ ہو چکا ہے۔ امریکہ کے نئے اور جدید ترین طیارہ بردار بحری جہاز نے دنیا بھر میں بڑھتی ہوئی کشیدگیوں کے دوران اتحادیوں کے ساتھ تربیت اور بحر اوقیانوس کے سمندروں میں گشت کے لیے اپنی پہلی تعیناتی کا آغاز کر دیا ہے۔ یو ایس ایس جیرالڈ فورڈ نے منگل کے روز شمالی بحر اوقیانوس میں طیارہ بردار بحری جہاز کے ایک اسٹرائک گروپ کے قائد جہاز کے طور پر تعیناتی شروع کی، جس میں نیٹو ملکوں کے 6 بحری جہاز، کئی امریکی جنگی جہاز اور ایک آبدوز شامل ہے۔ یہ تعیناتی یوکرین پر روس کے غیر قانونی حملے کے 7 ماہ بعد اور روسی ولادیمیر پوٹن کی جانب سے میدان جنگ میں بھاری نقصانات کے ازالے کی ایک کوشش میں مزید 3 لاکھ فوجیوں کو متحرک کرنے کی کال کے چند ہفتوں بعد ہو رہی ہے۔ جنوبی کوریا کا ایک بیلسٹک میزائل امریکہ کے ساتھ فائرنگ کی ایک مشق کے دوران خراب ہو گیا اور زمین پر گر کر تباہ ہو گیا، جس سے ایک ساحلی شہر کے رہائشیوں میں افراتفری پھیل گئی۔ گینگ نونگ میں بدھ کی صبح ہونے والے دھماکے کی آواز سے متعدد افراد کا خیال تھا کہ یہ شمالی کوریا کا حملہ ہو سکتا ہے۔ تشویش میں اس وقت اضافہ ہوا جب حکام نے گھنٹوں تک دھماکے کے بارے میں کوئی وضاحت فراہم نہیں کی۔ حادثے میں کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع نہیں ملی ہے۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن نے یوکرین کے علاقوں کو روس میں ضم کرنے سے متعلق قوانین پر دستخط کر دیے ہیں۔ یہ ایک ایسا اقدام ہے جو بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے الحاق کو حتمی شکل دیتا ہے۔ اس ہفتے کے شروع میں روسی پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں نے ڈونیٹسک، لوہانسک، خیرسن اور زاپورژیا کے علاقوں کو روس کا حصہ بنانے کے معاہدوں کی توثیق کر دی۔ یہ رسمی کارروائیاں کریملن کی طرف سے 4 خطوں میں اس ریفرنڈم کے بعد ہوئیں جسے یوکرین اور مغرب نے ایک دھوکہ قرار دے کر مسترد کر دیا ہے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے توقع ہے کہ روس کے الحاق کے دعوے کی مذمت میں قرارداد کے مسودے پر آئندہ ہفتے ووٹنگ کرائے گی۔ روس نے گزشتہ ہفتے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں اسی طرح کے اقدام کو روکنے کے لیے اپنی ویٹو طاقت کا استعمال کیا تھا۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دونیٹسک کے ایک اہم شہر لیبان سے بدھ کے روز تصاویر شیئر کی، جس پر روسی ریفرنڈم کے بعد یوکرینی افواج نے دوبارہ قبضہ کر لیا تھا۔ زیلنسکی نے ٹویٹ کیا کہ یہاں زندگی کی تمام بنیادی چیزیں تباہ ہو گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ روس اپنے قبضے کے علاقوں میں ہر جگہ ایسا کر رہا ہے۔ زیلنسکی نے امریکی صدر جو بائیڈن کی $625 ملین کی نئی امریکی فوجی امداد کے اعلان پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ زیلنسکی نے کہا کہ روسی افواج سے علاقے کو دوبارہ حاصل کرنے کی ان کی فوج کی صلاحیت یوکرین، امریکہ اور پوری آزاد دنیا کی مشترکہ کامیابی ہے۔ اس نئی امریکی امداد میں 4 ہائی موبلٹی آرٹلری راکٹ سسٹم، بارودی سرنگوں کے خلاف مزاحمت کرنے والی 200 گاڑیاں، توپ خانے کے لاکھوں راؤنڈز اور مارٹر گولہ بارود شامل ہیں۔ روس، یوکرین اور یوریشیا کے لیے امریکی نائب معاون وزیر دفاع لورا کوپر نے منگل کو صحافیوں کو بتایا کہ یہ پیکیج یوکرین کی فوری ضروریات کو پورا کرنے اور مشرق اور جنوب میں صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ روس نے امریکی اقدام پر تنقید کی ہے۔ امریکہ میں روسی سفیر اناتولی اینتونوف نے اسے اپنے ملک کے اسٹریٹجک مفادات کے لیے فوری خطرہ قرار دیا ہے۔ اینتونوف نے ٹیلی گرام پر پوسٹ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی طرف سے فوجی مصنوعات کی سپلائی نہ صرف طویل خونریزی
اور نئی ہلاکتوں کا باعث بنتی ہے، بلکہ روس اور مغربی ممالک کے درمیان براہ راست فوجی تصادم کا خطرہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن طوفان ایان سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے اور بحالی کی کوششوں پر بات کرنے کے لیے ریاستی اور مقامی رہنماؤں سے ملاقات کے لیے آج بدھ کو فلوریڈا کا دورہ کر رہے ہیں۔ امریکی ریاست فلوریڈا سے ریاست نارتھ کیرولائنا تک ایان سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی ہے، جن میں زیادہ تر ہلاکتیں فلوریڈا میں ہوئی ہیں۔ فلوریڈا کی لی کاؤنٹی میں 50 سے زیادہ ہلاکتوں کی اطلاع ملی ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کا کہنا ہے کہ 9 دیگر کاؤنٹیوں کے ریاستی حکام کے ذریعے مزید 21 اموات کی اطلاع ملی ہے۔ شمالی کیرولائنا میں بھی 4 اموات ہوئی ہیں۔ ایران نے حال ہی میں عراق کے علاقے کردستان کے قریب اپنی مغربی سرحدوں پر نئی فوجی کمک بھیجی ہے اور ایرانی کرد اپوزیشن گروپوں کے خلاف سرحد پار سے زمینی حملہ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ عراق میں ایک سینئر عراقی کرد اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ایران نے کردستان کے علاقے کے قریب فوجیں جمع کر لی ہیں اور عراقی فوجی حکام کے ایک وفد کے ذریعے کردستان کی علاقائی حکومت کو پیغام بھیجا ہے کہ اگر مشرقی کردستان کی افواج یعنی ایرانی کرد عسکریت پسندوں نے علاقے کو خالی نہیں کیا تو وہ ایک زمینی آپریشن کر سکتا ہے۔ وائس آف امریکہ کے سوال کے جواب میں کہ آیا واشنگٹن کو کردستان کے علاقے میں ایران کی فوجی نقل و حرکت کا علم تھا، امریکی محکمہ خارجہ کے پرنسپل نائب ترجمان ویدانت پٹیل نے کہا کہ ان کے پاس کوئی تفصیلات نہیں ہیں۔ تاہم انہوں نے کہا کہ ہم عراق کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کے بارے میں کسی بھی خلاف ورزی کا معاملہ اٹھائیں گے۔ اوپیک پلس بدھ کو اپنے اجلاس میں تیل کی پیداوار میں بڑی کٹوتیوں کے لیے تیار نظر آتا ہے، جس سے امریکہ اور تیل استعمال کرنے والے دوسرے ملکوں کی جانب سے مزید تیل کی فراہمی پر دباؤ کے باوجود پہلے سے ہی سخت مارکیٹ میں سپلائی میں کمی واقع ہوگی۔ اوپیک پلس کی جانب سے پیداوار میں کمی سے تیل کی قیمتیں مستحکم ہو سکتی ہیں، جو عالمی اقتصادی کساد بازاری، امریکی شرح سود میں اضافے اور مضبوط ڈالر کی وجہ سے 3 ماہ قبل $120 سے کم ہو کر تقریباً $90 پر آ گئی ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور دعاؤں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے فرداً ممنون ہیں۔ کیمرہ مین سید اصفر امام اور نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔